الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل منهم صلاتهم من تقدم قوما وهم له كارهون ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوتها ورجل اعتبد محررة رواہ ابو داود و ابن ماجہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر جو کسی قوم کے آگے کھڑا ہو جائے حالانکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں، زبردستی کا امام بن جائے، ہاں جی، اور وہ شخص جو نماز میں پیچھے آئے، یہ کہ فوت ہونے کے بعد آئے، یعنی نماز قضا کرنے والا بندہ، اور وہ شخص جو کسی آزاد کو غلام بنا لے۔ یہ حدیث پاک کل کے درس کی حدیث پاک کے ساتھ مماثلت کرتی ہے۔ کل کی حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی جی، وان ابی امامہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم العبد الابقى حتى يرجعوا وامرأة بأتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهو له كاره رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں کے آگے نہیں بڑھتی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اچھا جی، یہ نمبر ایک، بھاگا ہوا غلام حتیٰ کہ لوٹ آئے، اور وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا خامند ناراض ہو اور قوم کا امام کے قوم اسے ناپسند کرے۔ یہ حدیث پاک وہ حدیث پاک کچھ الفاظ کے تبدل کے ساتھ معنی ایک ہی رکھتی ہے، یعنی اللہ آپ کی خیر کرے، نماز قضا کرنے والا جو اس کا عادی ہو، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں۔ یہ کیا ہوا، جماعت ہو گئی ہے تو تم آئے ہی نہیں، جماعت ہو رہی ہے، آپ لوگوں کو رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا ہے نا جی۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں اگر دکان سے اٹھ گیا گاہک پیچھے سے مڑ جائے گا، یار کیسا دماغ ہے تیرا، رازق اللہ ہے، تو سو جائے گھر میں جا کے، تیرا جو قسمت کا رزق ہے اللہ تجھے پہنچا دے گا۔ کیا نماز کی اوقات دورانیہ جو ہے وہ تیرے رزق کو بند کر دے گا؟ حضرت صاحب میں نے بھی کاروبار کیا ہے، یہ نہیں کہ ہم ایسے ہی صرف ملا گیری کر کے ہی ہم نے سارا کچھ کہا، ہم خود کاروبار کرتے ہیں۔ نماز کے اوقات میں ہمارا دفتر بند ہوتا ہے، بس کوئی کام نہیں جی، اللہ رسول کا کام، ادھر روزی میں اللہ، اور ہمارا جو کسٹمر ہے، جو ہمارا گاہک ہے، وہ ہمارا انتظار کرے گا، اس کو اس بات سے فکر نہیں پڑتی دکان بند ہے یا کھلی ہے، اس نے ہمارا انتظار کرنا ہے، وہ ایک دن بھی انتظار کرے گا، کام ہم سے کروائے گا۔ آپ مخلص ہو کے نیت خالص رکھ کے کام کرو، رب آپ کو رزق دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ جب رازق اللہ ہے تو اللہ کے نام کے لیے تم لوگوں نے اللہ کے نام کو چھوڑ دیا اور کاروبار کو پرائیورٹی دی، پھر اللہ کہتا ٹھیک ہے جاؤ، میں رزق تو میں نے دینا تھا نا، برکت تو میں نے ڈالنی تھی، تم نے تو میرے ساتھ کوئی واسطہ رابطہ ہی نہیں رکھا، لہذا جاؤ چھٹی ہو گئی تمہاری۔ سب سے بڑی ناکامی کی وجہ عبادت بھی قبول نہیں ہوئی، کاروبار کی وجہ سے، اب وہ کاروبار بھی اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ صبح سے لے کے جناب فجر ہوتی ہے تو دکانیں کھلتی ہیں تو رات 2 بجے تک بیٹھے رہتے، روٹی پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں پوری ہوتی؟ جس مالک نے دینا تھا اس سے رابطہ ہی کوئی نہیں، دینا تو رزق اللہ نے، تو اللہ سے واسطہ تو پیدا کرو، رابطہ تو پیدا کرو نا، تاکہ وہ تمہیں رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دے۔ پھر یہاں پر جو ہے نا جی لفظ ہے محررتن رقبتن، پوشیدہ کی صفت میں ہے، یعنی آزاد غلام کو جو ہے وہ آزاد، جس غلام کو آزاد کر دیا جائے اس کو دوبارہ غلام بنا لیا جائے۔ ایک اس کی صورت یہ ہے کہ ظلماً آزاد کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے۔ اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام غلام نہیں تھے، حضرت یوسف اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، ہاں جی، اور بچپن میں ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ہاں جی، بعد میں جا کے جب بڑے ہوئے تو یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو ان کے بھائیوں نے زبردستی ظلماً بیچ دیا، غلام بنا لیا، ٹھیک ہے جی، ایک ہو گئی ہے۔
دوسرا یہ کہ اپنے غلام کو خفیہ طور پر آزاد کر دیا، اور پھر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، غلام تھا، اس نے خفیہ آزاد تو کر دیا تھا لیکن پھر زبردستی وہ اس کو غلام رکھتا ہے، تو ایسے بندے بھی سادہ لفظوں میں ظالم آدمی کی نماز نہیں قبول ہوتی، سادہ لفظوں میں ظالم آدمی کی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ کیونکہ عرب کے اندر یہ ساری خرافات پائی جاتی تھی۔ یہ تو اسلام کو آپ جو ہے دعائیں دیں حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ انہوں نے آ کے غلامی کا سسٹم جو ہے، ورنہ ابھی ہمارے پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی زمیندار لوگ ہیں، یہ سندھ میں چلے جائیں آپ، بلوچستان میں چلے جائیں آپ، انہوں نے نسلوں کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے جی۔ ان کا ہر پیدا ہونے والا مزارے کا بچہ جو ہے وہ ان کا غلام ہے جی۔ یہ ابھی تک ہمارے پاکستان میں اسلام نہیں آیا۔ اگر اسلام آ جائے، آپ اندازہ کریں ظلم کی انتہا ہے۔ یہ ہمارے جو ٹی وی کے پروگرام کرنے والے ہیں، انہوں نے کئی مرتبہ جا کے ان کی ظلم و ستم کی داستانیں ٹی وی پہ دکھائی ہیں کہ یہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ٹانگوں میں رسیاں ڈال کے، زنجیریں ڈال کے ان کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کتوں کو روٹی پانی دیا جاتا ہے اس طرح ان کے ساتھ جانوروں کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ او بابا، یہ جتنے بھی ایسے ظلم و ستم کے بازار گرم کیے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ نسلوں کی نسلیں ان کی غلامی، اور اگر ان میں سے کوئی بغاوت کر کے باہر آنا چاہے تو ان کے خاندان کو مار دیتے ہیں، خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیں۔ بڑوں کے اوپر ہاتھ کون ڈالے؟ ارے صاحب، کس کی ضرورت ہے وڈیروں کے اوپر ہاتھ ڈالے؟ وڈیروں کے اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈالتا۔ پولیس والے ان کے نوکر، سیاستدان ان کے بھکاری، ان کے آنے والے پیسے نے اتنے بڑے ظلم و ستم کے بازاروں کو گرم کیا ہوا ہے، تو پھر ایمان سے بتائیں وہ کہیں کہ جناب ہماری عبادتیں، ہماری ریاستیں، ہماری نیکیاں قبول ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی قبولیت کے لیے، نمازوں کی قبولیت کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ظلم کو چھوڑنا پڑے گا، زیادتی کو چھوڑنی پڑے گی، تو اس صورت میں تمہاری عبادتیں قبول ہوں گی۔ آپ یہ کہیں کہ ہم دوسروں کا خانہ خراب بھی کریں اور ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بندہ پکڑا جاتا ہے جناب، اس کی بارگاہ میں کوئی بھی ہلکا سا بھی جو ہے بے ادبی ہوئی نہیں، اس کی نافرمانی ہوئی نہیں، تو فوراً سے پہلے اس بارگاہ سے پکڑ ہوتی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحمت و کرم فضل کی بارشیں فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ پڑھا سن اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما، متقاضۂ بشریت کو غلطی کوتاہی گناہ سرزد ہوگا شان کریمی کا صدقہ معاف فرما، جملہ پریشانیوں، بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے نجات عطا فرما۔ جو تو اس سے مانگ پائے مولا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد